الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.28 ہے، یعنی تیسرے سورے کا لیسن نمبر 28 اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ فلما روٹ ورڈ لام میم میم الف سے ہے، معنی سو جب، دین وین۔ وضعتھا واو زواد عین سے ہے، معنی اس نے اس کو جنم دیا، شی ڈیلیورڈ ہا۔ قالت قاف واو لام سے ہے، معنی اس نے کہا، شی سیڈ۔ ربی را با با سے ہے، معنی اے میرے رب، او مائی لارڈ۔ انی الف نون نون سے ہے، معنی بے شک میں نے، انڈیڈ آئی۔ وضعتھا واو زواد عین سے ہے، معنی جنم دیا، ڈیلیورڈ ہا۔ انثا الف نون تا سے ہے، معنی لڑکی، ا فیمیل۔ واللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اور اللہ، اینڈ اللہ۔ عالم عین لام میم سے ہے، معنی خوب جانتا ہے، نوز بیٹر۔ بما با میم الف سے ہے، معنی جو، آف واٹ۔ وضعت واو زواد عین سے ہے، معنی اس نے جنا، شی ڈیلیورڈ۔ ولیسا لام یا سین سے ہے، معنی اور نہیں، اینڈ از ناٹ۔ الذکر ذال کاف را سے ہے، معنی بیٹا، دا میل۔ کل انسا الف نون سا سے ہے، معنی بیٹی کے مانند، لائک دا فیمیل۔ وانی الف نون نون سے ہے، معنی اور یہ کہ میں، اینڈ دیٹ آئی۔ سمیتھا سین میم واو سے ہے، معنی اس کا نام رکھا، نیمڈ ہا۔ مریمہ میم را یا میم سے ہے، معنی مریم۔ وانی الف نون نون سے ہے، معنی اور یہ کہ میں، اینڈ دیٹ آئی۔ اعیذها عین واو زال سے ہے، معنی پناہ میں دیتی ہوں اس کو، سیک ریفیوج فار ہر۔ بکا با سے ہے، معنی تیری، ان یو۔ وذریتہا ذال را را سے ہے، معنی اور اس کی اولاد، اینڈ ہر آف سپرنگ۔ من میم نون سے ہے، معنی سے، فرم۔ الشیطانی شین طوا نون سے ہے، معنی شیطان، دا شیطان۔ الرجیم را جین میم سے ہے، معنی مردود، دی ریجیکٹڈ اور دی آؤٹ کاسٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ فلما وضعتھا سو جب اس نے اس کو جنم دیا، قالت ربی اس نے کہا، اے میرے رب، انی وضعتھا انثی بے شک میں نے لڑکی کو جنم دیا، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما وضعت جو اس نے جنم دیا، ولیس الذکر کالانثی اور بیٹا بیٹی کے معنی نہیں ہوتا، وانی سمیتھا مریم اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعیذھا بک اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان رجیم سے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ سو جب اس نے اس کو جنم دیا، اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے لڑکی کو جنم دیا اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا، اور بیٹا بیٹی کے مانند نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ فلما وضعتھا then when she delivered her قالت ربی she said, oh my lord, انی وضعتھا انثی indeed I delivered a female child، واللہ اعلم and Allah knows better، بما وضعت of what she delivered، ولیس الذکر کالانثی and the male is not like the female، وانی سمیتھا مریم and that I named her Maryam، وانی اعیذھا بک and that I seek refuge for her in you، وذریتھا and for her offspring، من الشیطان الرجیم from شیطان، the outcast۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ Then when she delivered her she said, oh my lord, indeed I delivered a female child, and Allah knows better of what she delivered, and the male is not like the female, and that I named her Maryam, and that I seek refuge for her and for her offspring in you, from Shaitan the outcast,
کرنٹ آیت یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 36 کو ہم سورہ آل عمران کے آیت نمبر 35 کے ساتھ ان کنٹینیوٹی پڑھتے ہیں تاکہ ان کا سلسلہ سمجھ میں آئے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میں نے تیری نظر کیا جو میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر، سو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ سو جب اس نے اس کو جنم دیا، اس نے کہا اے میرے رب، میں نے لڑکی کو جنم دیا اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا، اور بیٹا بیٹی کے مانند نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کے اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ تفسیر آیت دیکھیں، یہاں ذکر بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ کا ہو رہا ہے، جن کا نام کچھ روایت میں حسنہ آیا ہے تو کچھ روایت میں حنہ بھی آیا ہے، تو کہیں انہیں حنہ بھی کہا گیا ہے۔ انگلش میں انہیں سینٹ آن کہا جاتا ہے، قرآن میں انہیں عمران کی بیوی کہا گیا ہے۔ وہ جب حمل سے تھیں تو انہوں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ جو اولاد بھی ہوگی اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمور کر دیں گی، لیکن جب وضع حمل ہوا تو دیکھا کہ وہ ایک لڑکی ہے، ان کی امید کے مطابق کوئی لڑکا نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہونے والی اولاد کو بیت المقدس کے لیے معمور کرنا چاہتی تھیں، لیکن جب وضع حمل ہوا یعنی ان کی ڈیلیوری ہوئی تو دیکھا کہ وہ ایک لڑکی ہے جو ان کی امید کے مطابق نہیں تھی۔ کہنے لگی فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، تو جب اس نے اس کو جنم دیا اس نے کہا اے میرے رب، میں نے لڑکی کو جنم دیا۔ کس وجہ سے بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ نے اتنے یقین سے نظر مانی تھی کہ اولاد نرینہ ہی ہوگی؟ یعنی آپ نے جو نظر مانی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بی بی مریم کی والدہ کو پورا یقین تھا کہ لڑکا ہی ہوگا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس سلسلے میں چند روایات ملتی ہیں جن کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران کو یہ بشارت ملی تھی کہ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو مریضوں کو شفا دے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی دراصل بشارت یہ تھی کہ عمران کے خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مریضوں کو شفا دے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ دراصل یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جو عمران کے خاندان میں ابھی پیدا ہونے والے تھے۔ لیکن جب لڑکی پیدا ہوئی یعنی جب بی بی مریم پیدا ہوئی تو مریم علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی، کیونکہ لڑکی سے وہ نظر پوری نہیں ہو سکتی تھی جو وہ چاہتی تھی۔ ممکن ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام کے والد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہو جو کچھ وقت کے بعد پوری ہو گئی۔ بہرحال مریم علیہ السلام کی والدہ اس صورتحال پر بہت ہی حسرت زدہ ہو گئیں، کیونکہ اس وقت لڑکیوں کو بیت المقدس کی خدمت کی اجازت نہیں تھی اور لڑکی لڑکے کی مثل تو بیت المقدس کی خدمت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور بیٹا بیٹی کے مانند نہیں ہوتا، یعنی بیٹی بیٹے کے مانند بیت المقدس کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اس کانٹیکس میں بی بی مریم کی والدہ نے یہ بات فرمائی۔ یہ بات ایسی نہیں تھی کہ اللہ کو اس کا علم نہ ہو، جب وہی خالق ہو تو عین یقینی بات ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کو ہی جنم دینے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس بچی کی ولادت مقام افسوس نہیں ہے۔ جس لڑکے کی آرزو تم کیا کرتی تھی وہ اس بچی کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو ہم نے تم کو مرحمت فرمائی۔ یعنی اگر بی بی مریم علیہ السلام کے بجائے کوئی لڑکا انہیں پیدا ہوتا تو کیا ضروری ہے کہ وہ بی بی مریم کے جیسا مقام پاتا اللہ کی نظر میں۔ اس کی ذات سے برکت و رحمت اور ہدایت کی جو کرنیں پھوٹیں گی وہ تمام عالمین کو منور کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے مریم علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ یہ سریانی لفظ ہے، یعنی یہ سیرین ورڈ ہے جس کے معنی کسی قول کے مطابق خادمہ اور کسی اور قول کے مطابق عابدہ ہے۔ عموماً اس کے معنی عابدہ کے لیے جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والی۔ مریم کے معنی اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والی کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر بی بی مریم کی والدہ فرمانے لگی کہ میں نے اس بچی کو اور آگے چل کر جو اولاد اس سے ہوگی اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے، تاکہ وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کے اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ یعنی بی بی مریم کی والدہ نے مریم علیہ السلام کا نام رکھا، پھر اللہ کی شیلٹر مانگی شیطان رجیم کے شر سے۔ بی بی مریم کے حق میں بھی اور ان کی آگے چل کر جو اولاد ہونے والی ہے ان کے حق میں بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بی بی مریم کی والدہ نے دعا کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ہر بچے کو شیطان اس کی پیدائش کے وقت دھوکا دیتا ہے، کسی سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بچے رہے۔ اس حدیث کو بیان فرما کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، یعنی اپنی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے اگر بچانا ہو تو یہ آیت ضرور پڑھیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36 کا ہی حصہ ہے جو ابھی انڈر فوکس ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ کی رضا کے لیے خلوص دل سے نظر ماننا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے واقف تھا کہ عمران کی بیوی ایک بیٹی کو جنم دینے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا اور بہت بلند مقام انہیں عطا کیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر اسے اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول کیا۔ صالح مائیں اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی تمنا اور دعا کیا کرتی ہیں۔ اولاد کی پیدائش کے بعد اولاد کا ایک اچھا نام رکھنا والدین کا فریضہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔